میرے بھائیوں، بڑا ایک اہم بات آج میں اپنے خطبے میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 مارچ کو عالمی سطح پر خواتین کا دن منایا جاتا ہے۔ اس میں خواتین بڑے جوش و خروش سے جلسے جلوس کا اہتمام کرتی ہیں اور انتہائی غیر اخلاقی اور غیر شرعی مطالبات کے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ہمیں شادی نہیں، آزادی چاہیے، ہمارا جسم ہماری مرضی، اس طرح کے بےہودہ قسم کے نعرے اور وہ لگا کر دین کے بارے میں مختلف قسم کی بدتمیزی کا اظہار کرتی ہیں۔ ان خواتین کا اصل مقصد معاشرے کو بے حیائی کی دلدل میں دھکیلنا ہے۔ ان کا شرعی احکام سے کھلم کھلا یہ اعلان بغاوت ہے۔ ان کا مقصد ہم جنس پرستی کا فروغ اور اسقاط حمل کو جائز قرار دلوانا ہے۔ دراصل یہ لوگ حقوق کا مطالبہ نہیں بلکہ بے حیائی کا فروغ چاہتے ہیں۔ اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی یہ حقوق ہم سب کو دے دیے تھے۔ عورتوں کو عورتوں کے حقوق بتا دیے، ان کے فرائض بتا دیے، اور مردوں کو مردوں کے حقوق اور فرائض بتا دیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دراصل آج یہودی اور ہندو اور دوسرے مشرک لوگ مختلف ذرائع سے فحاشی اور حیا باختہ پروگرام کر کے نشر کر کے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بے حجابی کی طرف لانا چاہتے ہیں اور ان کو ذہنی آوارگی کی فضا ان کے لیے پیدا کر کے اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام کا نظام عصمت و عفت بالکل واضح ہے۔ ایک ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی۔ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے۔ بہت سے لوگ اسے کوسنے لگے، اوہ بدتمیز، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ آپ نے فرمایا اسے آگے آنے دو۔ آگے لا کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا، مجھے بتا، کیا یہ عمل جس کی تو اجازت مانگ رہا ہے اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بالکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر آخر جو عورت بھی جس سے تو زنا کرے گا وہ کسی کی ماں، بہن، کسی کی خالہ، بیٹی ہوگی، لہذا تو یہ کیسے پسند کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی اے اللہ حفاظت فرما دے۔ تو میرے بھائیو، اسلام نے تو عصمت و عفت کا ایک نظام دیا ہے، اور یہ لوگ دیکھیں اگر ہیں غیر مسلم تو پھر تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ غیر مسلم جو مرضی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر مسلمان بھی اپنے آپ کو کہیں اور اسلام سے بغاوت کریں تو یقیناً یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ ہماری ان خواتین کو ہدایت دے۔ اسلام نے تو خواتین کی مکمل حفاظت کا ذمہ لیا، بلکہ محافظ حقیقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کان لہ ثلاث بنات، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ صبر کرتا ہے، ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کو ان کی اچھی پرورش کر کے ان کی شادی کر دیتا ہے، کننا لہ حجاب من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ جہنم سے اس کے لیے یہ پردہ بن جائیں گے، یعنی اس کی وجہ سے یہ جہنم سے بچ جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں اچھی تربیت کرنے کی بیٹیوں کے حوالے سے، اور
ایک دوسری روایت میں من عال جاریتان، جو دو بیٹیوں دو لڑکیوں کی عیالت ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا، انا و ہوا، میں اور وہ ایسے ہوں گے، اور آپ نے اپنے انگلیوں کو آپس میں دونوں کو ملا کر فرمایا میں اور وہ ایسے ہوں۔ میرے بھائیو، یہ اعزاز اچھی تربیت کے ساتھ بچیوں کو پالنا، یہ ان کو مل رہا ہے۔ یہ اسلام کا نظام عفت و عصمت ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کی عزت کا تحفظ اسلام میں ہے۔ جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں، جو تحفظ عورت کو اسلام نے دیا ہے، کسی اور مذہب میں وہ نہیں ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ نے قرآن میں بھیجا ہے، حکم بھیجا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات، جو پاکیزہ پاک دامن عورتوں کو پر تہمت لگاتے ہیں، الغافلات، بے خبر، جن کو گناہ کی خبر ہی نہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، المؤمنات، ایمان والی عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بات اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، تحفظ دے رہا ہے کہ کسی عورت پر الزام تک نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسے کرے تو اس کے لیے اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح جو لوگ دور جاہلیت میں ایک قبیلہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، ان کے خیال میں کہ میرا کوئی داماد ہو، میری بیٹی کا کوئی خامد ہو، میری بے عزتی ہے، تو وہ یہ سمجھ کر جیسے ہی بیٹی ہوتی اسے زندہ درگور کر دیتے۔ تو اس طرح یہ عمل ہوتا تھا، لیکن تھا ایک قبیلے میں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ حکم بھیجا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس زندہ درگور کی جانے والی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ یعنی اسلام تو بچیوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی جان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں وراثت کا حق دیتا ہے، اور اسی طرح بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں، ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کا آدھا دھڑ فالی زدہ ہو، یعنی یہ اس کو سزا ملے گی، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کی۔ اور پھر لا تضربوا ایماء اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ لوگ بیویوں کو مارتے ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ اللہ کی باندیوں کو مارا نہ کرو، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے روک دیا تو حضرت عمر کو شکایتیں پہنچیں کہ بہت سی عورتیں جو ہیں، تو یہ حضرت عمر ذرا جرأت والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے حکم آنے کے بعد اب بہت سی عورتیں اپنی شوہروں پر دلیر ہو گئیں، یعنی آگے بولتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، تعدیب کی خاطر آپ ادب سکھا سکتے ہیں، لیکن اس ایک حد میں رہ کر۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ آپ ادب سکھانے کے لیے، لیکن جسم پر نشان نہیں پڑنے چاہیے۔ تو اس طرح اسلام نے تو ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائی، ماؤں تلے جنت کی بات کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیں، یہ لوگ جو اس عمل کے جو مارچ کرتے ہیں اور یہ لوگ جو احتجاج کرتے ہیں اسلام کے خلاف مختلف بہانے بنا کر، یہ لوگ جن معاشروں کو عورتوں کے حقوق کا علمبردار کہتے ہیں، ان معاشروں میں عورت بہت بری چیز ہے۔ یاد رکھیں،
یہودیت میں عورت ناپاک وجود ہے، اس کائنات میں مصیبت عورت کے سبب ہوتی ہے، یہ یہودی کہتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سکالرز نے لکھا ہوا ہے۔ عورت عیسائیت میں گناہ کا، جو عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے، عیسائیت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی جہنم کا دروازہ ہے، اور مرد کو غارت کرنے والی یہی عورت ہے۔ اور ہندو دھرم میں بھی سرکشی کی صفات کا مجموعہ عورت کو گردانا جاتا ہے، مردوں کو بہکانے والی جھوٹی مکار، یہ ان کے سکالرز نے لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں، احمق اور ظالم قرار دیا گیا ہے، اور پیدائشی گناہگار ہے، اور گناہوں کی جڑ اور مصائب کا سرچشمہ ہے۔ یہ بات ہندو کرتے ہیں، اور یورپ جو آج مساوات مرد و زن کا سب سے بڑا داعی ہے، 19ویں صدی تک وہاں عورت کا کوئی احترام نہیں تھا۔ اب اگر کچھ تھوڑا بہت ہے تو یہ اب شروع ہوا ہے، اس سے پہلے آپ کو اتنی مثالیں مل سکتی ہیں کہ جس میں عورت کی بے حد توہین ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام نے تحفظ دیا ہے، ہماری عورتوں کو عقل کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان عورتوں کو سمجھ دے اور ان کو اسلام کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔